السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، آج انشاءاللہ ہم پاکستان افیئرس کے اس لیکچر میں جو ریفارمز 1990 کے جو ریفارمز تھے چیمسفورڈ کے، ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جو مارلے منٹو ریفارمز 1909 میں آئے تھے، اس کے بعد جو ہے 1914 میں جب ورلڈ وار چھیڑی گئی تو اس کے بعد کافی حالات چینج ہو گئے، اور ان ریفارمز کے چیمسفورڈ ریفارمز کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان وہ قدرے قریب آ گئے تھے لکھنؤ پیکٹ کی وجہ سے، اور وہ نزدیک آ گئے تھے ایک دوسرے سے، ان کے اختلافات کی حد تک کم ہو گئے تھے، اور دونوں جو ہے یہی چاہتے تھے کہ انڈیا میں جو ہے سیلف رول ہو، یعنی برٹش راج ختم ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ 1914 میں جیسے کہ میں نے کہا کہ جنگ عظیم اول شروع ہوئی، اور بہت سے انڈینز کو وہاں بھیج دیا گیا اس یعنی معاہدے کے تحت یا اس وعدے کے تحت کہ جنگ کے خاتمے پر جو ہے یعنی ان کو برٹش جتنے بھی ہوگی ان کو، یعنی انڈیا کو جو ہے ایک سیلف رول گورنمنٹ، ان کو اچھی گورنمنٹ کے سپورٹ کر دی جائے گی، اور مکمل جو گورنمنٹ کا کنٹرول اختیارات ہے وہ انڈینز کے اختیار میں دی جائے گی۔ برٹش گورنمنٹ نے یہ جو ہے اعلان بھی انہوں نے کیا تھا کہ ہمارا جو ہے آخری جو مقصد ہے یا ایم ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا میں جو راج ہے وہ ایک رسپانسیبل، ایک ذمہ دار حکومت کو سونپ دی جائے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی یا جنگ کے آخر میں، تو وہ جو ہے وقتاً فوقتاً اس میں جو ہے انہوں نے پھر خاموشی دکھائی، جب وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن بعد میں جو ہے یہ چیمسفورڈ نے ان اصلاحات کو جو ہے متعارف کرایا، جن میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں یا امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ تھی، پہلی بات کہ سینٹرل لیجسلیچر میں جو ہے کنسسٹنگ آف 2 ہاؤسز، پہلے جو ہے اگر ان میں پہلی دفعہ انہوں نے یعنی ہاؤسز کو دو جگہوں پہ تقسیم کر دیا۔ ایک کو جو ہے دا کونسل آف اسٹیٹ یا کونسل اسٹیٹ اپر ہاؤس قرار دیا گیا، اور دوسرے کو جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی لوور ہاؤس قرار دیا گیا۔ اٹ واز بائی کیمرل لیجسلیشن، یعنی یہ 2 ہاؤسوں پر مشتمل حکومت تھی، جیسے کہ آج کل ہمارا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیشنل اسمبلی ہے، ایک سینٹ ہے، تو ان کو بھی جو ہے اسی طرح بنایا گیا، جو سینٹرل مرکزی جو حکومت تھی یا حکومت ممبرز تھے ان کو 2 جگہوں پہ تقسیم کر دیا گیا۔ اور جو پروونشل لیجسلیچر تھا وہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے ان بائی کیمرل یونی کیمرل کر دیا گیا، یعنی وہاں پہ ایک ہاؤس ہے، وہاں پہ سینٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، صرف ایک ہی ہاؤس وہاں پہ بنا دیا گیا۔ اور سسٹم آف ڈائرکی واز انٹروڈیوسڈ ان دا پروونسز میں جو ہے ڈائرکی سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ ڈائرکی سسٹم کو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا سسٹم ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا، beside other minorities also were given separate electorates، یعنی مسلمانوں کے علاوہ باقی جو minorities تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، عیسائی تھے، ہندو تو میجارٹی میں تھے، یعنی انگریز، عیسائی، مسلمان، یہ ان سب کو جو ہے جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا۔ اور 5ویں اس میں بات یہ تھی کہ اس کو 10 سال کے لیے اس کو اپلائی کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو ریویو کرنا تھا، چنانچہ 10 سال کے بعد جو ہے سائمن کمیشن نے آ کر ان کو جو ہے ریویو کر دیا گیا۔ اور یہ جو ہے چیمسفورڈ اصلاحات کے جو ہے امپورٹنٹ چیزیں تھیں، اور جو امپورٹنٹ اسپیکٹس یہ ہے کہ اس میں پارلیمنٹری سسٹم جو ہے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا گیا، اور ڈائرکی فارمولا کو جو ہے اپلائی کیا گیا۔ اس میں ڈائرکی فارمولا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ سبجیکٹ کو جو ہے ریزرو کیا جاتا ہے، کچھ یعنی ڈپارٹمنٹس کو ریزرو کیا جاتا ہے، کچھ کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ یعنی ریزرو اس کو کہتے ہیں کہ یعنی اس کے اختیارات
یعنی صوبوں کے پاس نہیں ہوں گے، ان کے اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور باقی جو ٹرانسفرڈ سبجیکٹس تھے، باقی جو کچھ محکمے سے تھے، ان کو جو ہے صوبوں کے حوالے کر دیا تھا، وہ ان کے اختیار میں دیا گیا تھا۔ تو یہ اس کو مختصراً آپ اس کو ڈائرکی سسٹم کو اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو سسٹم آف ڈائرکی تھا یہ جو ہے 1921 سے لے کر 1937 تک جو ہے یہ یعنی آپریشنل رہا اور جو ہے قابل عمل رہا۔ اور اس کے چیمسفورڈ کے جو کریٹیکل، آپ اگر ان کو انالائز کیا جائے تو اس میں جو چیمسفورڈ ریفارمز تھا وہ کنسیڈرلی لکھنؤ پیکٹ سے جو ہے ڈیفر کرتے تھے، یعنی مختلف تھے۔ لکھنؤ پیکٹ میں جو باتیں کی گئی تھی اس سے قدرے مختلف تھے، وہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ان گورنمنٹ آف انڈیا ریپرزنٹیٹیوز will have no control over executive، یعنی حکومت کے جو یعنی انتظامیہ کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں تھا، یعنی جو ریپرزنٹیٹیوز تھے ان کا کنٹرول نہیں تھا، اور جو ایگزیکٹو کونسل تھا وہ رسپانسیبل نہیں تھا، یعنی اس مقننہ کے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان اسمبلیوں کا جو ہے وہ جواب دہ ان کو نہیں تھا، اور گورنر جنرل جو ہے اس کے یہ حق رکھتا تھا کہ ان کی ایڈوائز کو جو ہے وہ رد کر سکے۔ تو یہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو قابل تنقید ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور فسکل پالیسی، جو مالیاتی پالیسی تھا، وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا، اور نو الٹرنیشن could be made by the legislature in budget، یعنی اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی بجٹ کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ برٹش گورنمنٹ ایڈ کنٹرول اوور امپورٹنٹ اینڈ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈائریکٹلی سسٹم کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، تو کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے تھے کہ اس کو برٹش گورنمنٹ نے اپنے جو ہے ڈائریکٹ، کچھ کو ڈائریکٹلی کچھ کو انڈائریکٹلی اپنے جو ہے قبضے میں، اپنے اختیارات جو ہے اپنے پاس اس نے رکھے تھے۔ اور چیمسفورڈ کے جو امپورٹنٹ اس کا رزلٹ کیا نکلا جو انہوں نے متعارف کیا تھا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جناح نے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن گاندھی نے جو ہے اس کو کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کیا، اور کچھ ایسے ایونٹس تھے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ وقوع پذیر ہو گئے، جیسے کہ رائلٹ ایکٹ ہے، جس کو آپ بلیک ایکٹ مارچ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں 1909 میں، اور جلیان والا باغ ٹریجڈی 13 اپریل کو جو ہے 1919 میں پیش آیا، کہ جہاں پہ جو ہے جنرل ڈائر نے جو ہے آرڈر کیا، اور تقریباً 1000 کے قریب جو ہے جو اجتماع تھا یا احتجاج کے لیے ریلی تھا، اس پہ جو ہے انہوں نے فائرنگ کر دیا، 1000 کے لوگوں کو مار دیا گیا۔ اس ٹائم پابندی تھی، گیدرنگ پہ پابندی تھی، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور جنرل ڈائر کے حکم پر جو ہے ان کے اوپر فائرنگ کر دی گئی، اور 1000 کے قریب جو ہے لوگ وہ مر گئے، جس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ اور خلافت موومنٹ نے بھی جو ہے ان ریفارمز کو جو ہے فیل کر دیا گیا، چنانچہ یہ ریفارمز جو ہے کافی حد تک جو ہے بلکہ مکمل طور پر یہ جو ہے فیل ہو گئے۔ تو چنانچہ یہ چیمسفورڈ اگرچہ 10 سال بعد آ کر اس کو جو ہے ریویو بھی کر دیا تھا، لیکن ان دو نے جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوبارہ ایک دفعہ چیمسفورڈ کی جو ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ آپ دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھیں کہ سینٹرل لیجسلیچر جو ہے وہ یعنی 2 ہاؤسز پہ اس کو تقسیم کیا گیا، ایک جو ہے اپر ہاؤس، ایک لوور ہاؤس، اور پروونشل اسمبلیز میں جو ہے اس کو ایک ہاؤس قرار دیا گیا، اور ڈائرکی سسٹم اس میں انٹروڈیوس کرایا گیا، اور منارٹیز، تمام منارٹیز کو جو ہے پہلے مسلمانوں کو صرف دیا گیا تھا، لیکن باقی اس کے بعد جو ہے تمام منارٹیز کو سیپریٹ الیکٹوریٹس کا جو ہے یعنی اس کے حقوق ان کو دیے گئے، اور اس کو 10 سال کے لیے متعارف کیا گیا، اور 10 سال کے بعد دوبارہ جو ہے سائمن کمیشن نے آ کر اس کو ریویو کیا۔ تو اس کے یہ اہم پوائنٹس تھے چیمسفورڈ ریفارمز کے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نوٹس جن کو ملے ہیں تو وہ ان کو دیکھ لیں اچھی طرح سے، اور جن کو نہیں ملے انشاءاللہ ان کو نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، اور آپ لوگ اپنے نوٹس، لیکچرز اور نوٹس اسٹڈی کرنے کے بعد، جو بک ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنے نوٹس لازمی بنائیں، تاکہ جو ہے آپ کے پھر کسی بھی ٹائم اس کو آسانی سے
ریوائز کر سکتے ہیں. جن اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہیں، جو اپنے رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، تو وہ دیے گئے نمبر پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.